ایک نبی جس کے مال، اولاد اور صحت سب ختم ہو گئے، لیکن زبان سے شکایت کا ایک لفظ بھی نہ نکلا۔ یہ کہانی آپ کا دل دہلا دے گی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا کیسے قبول کی اور انہیں دگنی نعمتیں عطا کیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز دوستو، آج ہم آپ کو ایک ایسی کہانی سنانے جا رہے ہیں جو صرف تاریخ کا حصہ نہیں بلکہ ایمان کا بھی ایک قیمتی دروازہ ہے۔ اللہ کے ایک نبی نے ایسی آزمائشیں برداشت کیں کہ جنہیں سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو آئیے جانتے ہیں حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی کی سچی اور دل دہلا دینے والی کہانی۔ معزز دوستو، حضرت ایوب علیہ السلام سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کا نام لیہ تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کہ جنہیں اللہ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا، ایک بڑے مالدار شخص تھے۔ وہ نہ صرف مال و دولت کے مالک تھے بلکہ مویشی، غلام اور وسیع زمین کے بھی مالک تھے، اور ان کی اولاد بھی بہت زیادہ تھی۔ وہ ایک خوشحال اور کامیاب زندگی گزار رہے تھے، لیکن پھر اللہ کی طرف سے ایک بڑی آزمائش آئی۔ ایک ایسا لمحہ آیا کہ جس نے حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی کو بدل کر رکھ دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی میں اتنی بڑی آزمائش آئی کہ وہ شاید کبھی تصور بھی نہ کر سکتے تھے۔ 70 سال کی عمر کو پہنچتے ہی ایک ایسی بیماری نے ان کو گھیر لیا کہ جس نے ان کے جسم کے ہر حصے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا جسم اتنی شدت سے متاثر ہوا کہ ان کے دل اور زبان کے علاوہ کوئی حصہ ایسا نہیں بچا جو اس بیماری سے محفوظ ہو۔ معزز دوستو، کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک نبی کی حالت ایسی بھی ہو سکتی ہے؟ مگر حضرت ایوب علیہ السلام اس آزمائش میں اللہ کی رضا کے لیے ثابت قدم رہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری صرف جسمانی نہیں تھی بلکہ ان کی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ یعنی ان کا مال و دولت اور اولاد بھی ایک ایک کر کے ختم ہو گئی۔ معزز دوستو، اس حوالے سے مفسرین کے دو قسم کے اقوال ہیں۔ ایک قسم ان مفسرین کی ہے کہ جنہوں نے کہا ہے کہ ان کی اولاد زندہ نہ رہی، اور دوسری قسم ان مفسرین کی ہے کہ جن کے مطابق حضرت ایوب علیہ السلام کی اولاد ان سے بچھڑ گئی تھی۔ معزز دوستو، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی جو ہمیشہ ان کے ساتھ رہی، ہر حالت میں ان کی خدمت کرتی رہی، یہاں تک کہ وہ دوسروں کے گھروں میں کام کرنے لگی تاکہ اپنے شوہر اور اپنے لیے کھانا حاصل کر سکے۔ مفلس کی یہ حالت اس قدر بڑھ گئی کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کو کھانے کے لیے اپنے سر کے بال بھی بیچنے پڑے۔ معزز دوستو، حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کا یہ واقعہ آپ کو شاید حیران کر دے۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی زندگی کی مشکل ترین آزمائشوں میں سے ایک کا سامنا کیا تھا۔ ان کی بیماری نے 18 سال تک ان کا ساتھ نہیں چھوڑا اور ان کا پورا جسم زخموں سے بھر گیا۔ امام ابن کثیر لکھتے ہیں کہ ایک دن شیطان طبیب یعنی کہ ڈاکٹر کا روپ دھار کر حضرت ایوب علیہ السلام کی وفادار بیوی کے پاس آیا، اور شیطان نے ایک ایسی چال چلی کہ جس سے حضرت ایوب علیہ السلام اور ان کی بیوی کے ایمان کا امتحان لیا گیا۔ یہ چال کیا تھی؟ معزز دوستو، اس شیطان نے علاج کی پیشکش کی مگر ایک شرط بھی ساتھ میں رکھ دی۔ شیطان نے کہا کہ حضرت ایوب علیہ السلام صحت یاب ہو جائیں گے تو تمہیں بس اتنا کہنا ہوگا کہ آپ نے انہیں شفا دی ہے، میں آپ کی شکر گزار ہوں، بس یہی میرا معاوضہ ہوگا، اور اس کے بعد آپ کا شوہر ٹھیک ہو جائے گا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی نے اپنے شوہر کی محبت اور ان کی صحت کے لیے یہ وعدہ کر لیا، لیکن جب انہوں نے یہ بات حضرت ایوب علیہ السلام کو بتائی تو اللہ کے نبی حضرت ایوب علیہ السلام فوراً سمجھ گئے یہ تو شیطانی چال تھی۔ اللہ کی دی ہوئی بصیرت سے حضرت ایوب علیہ السلام نے پہچان لیا کہ شیطان بیوی سے شرک کہلانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو یہ سن کر شدید غصہ آیا
اور انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں جب اس بیماری سے شفا یاب ہو جاؤں گا تو تمہیں اس غلطی کی وجہ سے سزا میں 100 کوڑے ماروں گا۔ معزز دوستوں، حضرت ایوب علیہ السلام کی یہ بیماری 18 سال تک رہی۔ معزز دوستوں، اتنی لمبی آزمائش کیوں؟ آخر اس میں کیا حکمت تھی؟ لیکن اس سے پہلے یہ جان لیں کہ قرآن مجید کے بیان سے یہ واضح ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کسی شدید ترین بیماری میں مبتلا تھے، لیکن یہ ذکر نہیں ہے کہ وہ کون سی بیماری تھی اور اس کی نوعیت کیا تھی۔ بعض اہل علم نے کہا ہے کہ غالباً حضرت ایوب علیہ السلام کسی سخت جلد کی مرض میں مبتلا تھے۔ بائبل کا بیان بھی یہی ہے کہ سر سے پاؤں تک ان کا سارا جسم پھوڑوں سے بھر گیا تھا۔ تفسیر ابن کثیر اور تفسیر خازن وغیرہ میں بھی یہی اشارات موجود ہیں، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حوالے سے کوئی مستند بات وارد نہیں ہے۔ کچھ علماء کا ماننا ہے کہ ایسی بیماریاں جو لوگوں میں نفرت پیدا کریں نبوت کے منافی ہیں، جیسے پھوڑے یا قوت سماعت و بصارت کا متاثر ہونا۔ ان کے مطابق انبیاء کو لوگوں کے ساتھ میل جول اور دعوت و تبلیغ کے لیے بہترین حالت میں ہونا چاہیے تاکہ لوگ ان سے دور نہ ہوں۔ تاہم کچھ علماء کرام کا نقطہ نظر یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور وہ جیسے چاہے اپنے بندوں کی آزمائش کر سکتا ہے۔ مختلف تفاسیر سے یہ بھی ملتا ہے کہ آپ کے دوست، رشتہ دار اور بستی کے لوگ ان کے قریب آنے سے بھی گریز کرتے تھے، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام کی وفادار بیوی، جنہوں نے ہر مشکل میں ان کا ساتھ دیا، لوگوں کے رویوں کو دیکھ کر اپنے شوہر کو بستی سے باہر لے گئی۔ یہ کٹھن وقت تھا، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام نے اس سخت ترین آزمائش میں بھی اللہ کا شکر ادا کرنا نہیں چھوڑا۔ ان کی زبان سے کوئی شکوہ نہ نکلا، بلکہ ہمیشہ صبر و شکر کا دامن تھامے رکھا۔ حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کی یہ آزمائش اتنی طویل اور سخت تھی کہ آپ کے قریبی رشتہ داروں نے یا بعض مفسرین کے نزدیک بستی والوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ شاید ایوب علیہ السلام سے کوئی ایسا گناہ سرزد ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ عذاب ان پر نازل ہو رہا ہے۔ پھر 18 سال کی طویل آزمائش کے بعد سیدنا ایوب علیہ السلام کی زبان پر ایک دعا آئی، ایک ایسی دعا کہ جس نے حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی کی کایا ہی پلٹ دی۔ وہ دعا کیا تھی؟ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کہ اے میرے رب، مجھے تکلیف نے آ لیا ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا ایوب علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا، بیماری ختم کر دی، ان کی اولاد کو دوبارہ زندہ کر دیا، یا جدا ہونے والی اولاد کو واپس لٹا دیا اور مال و دولت کو 2 گنا کر دیا۔ معزز دوستو، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ابن ابی حاتم کے حوالے سے لکھا ہے کہ سیدنا ایوب علیہ السلام 18 سال تک مصیبت میں مبتلا رہے اور لوگوں نے ان سے دوری اختیار کر لی تھی، سوائے 2 قریبی بھائیوں کے جو ان سے ملنے کے لیے آئے تھے۔ ایک دن ان میں سے ایک بھائی نے دوسرے سے کہا، یقیناً ایوب سے کوئی ایسا گناہ سرزد ہوا ہوگا کہ اس کی اس سزا کا باعث بن رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نظر کرم اس پر نہیں ہو رہی۔ جب سیدنا ایوب علیہ السلام نے یہ بات سنی تو فرمایا کہ مجھے تو کوئی ایسا گناہ یاد نہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ کی رحمت مجھ سے روٹھ جائے، میں تو ہمیشہ محتاط زندگی گزارتا رہا ہوں۔ معزز دوستو، حضرت ایوب علیہ السلام کی صبر کی مثال انسانی تاریخ میں ایک مقام حاصل کر گئی۔ ان کی وفا شعار بیوی کی خدمت اور صبر کے باعث اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خاص طریقے سے ان کی قسم کو پورا کرنے کا موقع دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ 100 تنکوں کو ایک مٹھا لے کر ایک دفعہ ماریں اور یوں اپنی قسم کو پورا کر لیں۔ اس طرح حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی بھی سخت سزا سے بچ گئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی کہانی ہمیں یہ سبق بھی سکھاتی ہے کہ آزمائشیں عارضی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے صبر ہمیشہ کے لیے اجر کا باعث بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس صبر کا ایسا صلہ دیا جو شاید دنیا میں کسی اور کو نصیب ہوا ہو۔ معزز ناظرین و سامعین،
سیدنا ایوب علیہ السلام کی زندگی کا یہ ایمان افروز واقعہ ہمیں یہ بھی یاد دلاتا ہے کہ ہر مشکل کے پیچھے اللہ کی حکمت ہوتی ہے اور صبر کا راستہ ہی کامیابی کی کنجی ہے۔ معزز دوستوں، اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہے اور آپ کو اس ویڈیو سے کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہے تو براہ کرم ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ مزید لوگ بھی حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کا یہ سبق سیکھ سکیں، اور آپ کا یہ لائک اور شیئر کرنا آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اور کومنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں کہ آپ آئندہ کس نبی یا اللہ کے ولی کی کہانی سننا چاہتے ہیں۔ ہم آپ کے مشوروں کا انتظار کریں گے۔ ہمارے چینل بامقصد کہانیاں کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو آن کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچتی رہے۔ اللہ ہمیں حضرت ایوب علیہ السلام کی طرح صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔